نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہت ساری بہنوں نے، بیٹیوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ صرف مردوں کے بارے میں بات کرتے ہو، عورتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میڈیکل پہ جب طب پہ بات کریں گے تو 95% بات تو دونوں کی کامن ہوتی ہیں، 5% رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ عورتوں کے موضوع پر بات کرنا کچھ ہمارا رویہ نہیں رہا، خاموشی سے بیان دے دیتے ہیں، خاموشی سے ہم علاج دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس موضوع پہ نئی بات کرنی ضروری سمجھی گئی، لیکن بہرحال بہت زیادہ اصرار پر میں آپ کے حضور میں حاضر ہوں۔ بے شمار خواتین نے فرمایا کہ جناب علی بریسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ میں عرض کر دوں ان کے حضور میں، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے باڈی صحیح ہو۔ باڈی اگر بہت سوکھی ہوئی ہے تو بریسٹ ڈیولپمنٹ نہ کریں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ عجیب سی شکل ہو جائے گی۔ باڈی بالکل باریک سی اور بریسٹ بہت بڑے بڑے تو عجیب سی شکل ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ نارمل موڈ میں رہا جائے انسان کو، ایک بات۔ اور باڈی اچھی ہے اور پھر بریسٹ ڈیولپ نہیں تو ٹھیک ہے، پھر بریسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ بریسٹ ہے کیا، یہ غدود ہے یا اعصاب ہے یا عضلات ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ پھر آپ صحیح فوکس ٹارگٹ کر سکو نا، تو عضلات تو یہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بذات خود یہ گلینڈ ہے یعنی غدود ہے، اور اس کے اندر جو میشنری چل رہی ہے اس کا جو پیٹرول ہے وہ اعصاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو عضلات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ والی یہ کھٹی چیزیں اور مسالے دار چیزیں، اور آپ سمجھدار ہیں، یہ کیا کیا کھٹاس کی چیزیں جو بازاری ملتی ہیں، ذائقے دار، چٹخارے دار، تو اگر وہ کھاتے ہیں تو اسی طرح ٹومیٹو کیچپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، خاص طور پر بازاری قسم کا، تو یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، بریسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، سیگی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو اس کا خیال کر لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہیں اور عضلاتی کیفیت آپ کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، یا بواسیر ہے اور پرانی بواسیر ہے، تو ایسی صورت میں بھی بریسٹ کی ہیت کم ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، مائکرو ہو جاتی ہے، اور کسی کو تو غائب نظر آ جاتے ہیں، کسی کو تو ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو لوگ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچپن سے کھا رہے ہیں، بہت زیادہ کھا رہے ہیں، ان کے پکتے ہی بڑے کا قیمہ ہے، تو ان کا بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پلس یہ کہ وہ کھٹی چیزیں بڑی شوق سے کھاتے ہیں، پلس یہ کہ ٹاٹری والی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ چیز ڈیولپ ہوگی نہیں۔ کیوں کہ یہ ساری کھٹاس والی چیزیں عضلات ہیں، اور عضلات کا اس یونٹ سے، بریسٹ یونٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ بریسٹ بذات خود گلینڈ سسٹم سے تعلق رکھتا ہے، اور انر میشنری کا اس کا جو فیول ہے، جو اس کو چلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، بڑا رکھتا ہے، وہ دودھ ہے۔ تو اعصابی تحریک ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس میں کہ جب اس کو ڈیولپمنٹ کی نیاز سے آ جائیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو ڈیولپ کرنا ہے معاملے کو، بچی بالغ ہو گئی تو ڈیولپ کرنا ہے، یا بالغ ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی ہیں، خود محسوس ہو رہا ہے، یا سہیلیاں بتا رہی ہیں، ہسبینڈ تانے دے رہا ہے کہ جناب علی کے یہ معاملات چھوٹے ہیں آپ کے، تو ایسی صورت میں آپ خود بھی بغیر دوا علاج ہم سے لیے اپنا بھلا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل کیا کہ ساری کھٹی چیزیں اور بڑا گوشت، چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، کھٹی چیزیں، تیز مرچ مسالے، چٹخارے دار چیزیں بند، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیئر آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ادرک پودینے کا جو شاندے کو زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، کبھی 1 انچ یا آدھا انچ ادرک کو چل کے اس کا شربت، وہ اس کو ابال کے پی لیا، یا چائے ابالتے وقت 1 انچ یا آدھا انچ ادرک کا ٹکڑا ڈال دیا، یا 1 لہسن باریک کاٹ کے ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو دل چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہونے کے اثرات آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر گلینڈ سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اعصابی نیورو سسٹم بھی ہونا چاہیے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر آپ مجموعی طور پر اس کو آسان ترین نسخہ بتاؤں تو صرف یہ دوپہر کو خصوصاً شلجم اور مولی، یہ دونوں ہم وزن باریک کاٹ کے اگر کھانے کے عادی ہیں، اور اس کو ایز اے سلاد کھا لیجئے، اس میں لیمو نہیں ڈالیے گا کیونکہ لیمو پھر عضلاتی ہو جائے گا، تو ایز اے سلاد اس کو کھا لیا، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نمک، کالا نمک یا لال نمک یا ہلکی سی کالی مرچ پاؤڈر چھڑک کے کھا لیا، تو اس سے بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہے، امیون سسٹم ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ دیں
احتیاط بھی میں نے بتا دی، جو گھر میں کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اگر ہمیں کچھ دینا پڑ جائے تو ہم پھر امیون سسٹم ضرور ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بھوک لگے، غذا جو کو لگے، اور جو یونٹ کم چھوٹے قد کے رہ گئے ہیں وہ یونٹ اپنی صحت مند فیگر میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے X56 کی X56 کی 2 اگر بچے نے ڈیولپمنٹ ہونا ہے تو 2 ہی بوتل کافی ہے، بڑی عمر کے خاتون خانہ ہے خاتون تو ان کو پھر 4 بوتل دے دیتے ہیں، اور پھر لگانے کے لیے TZ کا تلا دے دیتے ہیں جس کو 50 گرام کی پیٹرولیم جیلی میں آپ نے مکس کر کے صبح شام چنے برابر دائرے میں مساج کرنا ہوتا ہے 5-5 منٹ تک، تو بھائی کام اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 طریقے تھے جو آسان ترین باتیں ہیں، اپنی احتیاط کے ساتھ، گھریلو یوز کے ساتھ، تو ہماری خدمت جو آپ کے حضور میں پیش کی جاتی ہے اس کے ساتھ، یہ تینوں باتیں میں نے آپ کے حضور میں عرض کر دی۔ دیکھ لیجئے، جو آسان لگے، جو آسان پڑے، کام ہو جاتا ہے۔ مایوسی نہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی بندے کی طبیعت میں، اب بھئی بندے کے بریس کہاں سے آ گئے، میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، کسی خاتون کے مسئلہ یہ کہ ان کی طبیعت میں کڑن بہت ہے، حسد بہت ہے، ہر وقت اندر جل رہی ہیں، کڑ رہی ہیں، تو ان کے یہ معاملات ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت خارج کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جی کسی بولے کہ جی میرے تو اندر عنصر ہے جلنے کڑنے کا اور حسد کرنے کا، تو میں کیسے ختم کروں، میرے تو سسٹم میں شامل ہے، اسٹال ہے، نہیں، یہ ختم ہو جاتی ہے، کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت بستر میں دل میں کم از کم 20-25 دفعہ 21 دفعہ بول لیں کہ اللہ میں نے تیرے خاطر، تیرے محبوب کے خاطر، تیری تمام مخلوق کو میں نے معاف کر دیا۔ چند دن بولیں، میکزیمم 21 دن بولنا پڑے گا، تو آپ کے اندر سے یہ نیگیٹو جو ایپس ڈاؤن لوڈ ہیں جو آپ ہی کی باڈی کو کھا رہے ہیں، آپ ہی کے دیگر مقامات کو چھوٹے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی کے کمرے تنگ ہو رہے ہیں، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ حالت امن میں آ جائیں گے۔ پھر دوا بھی کام کرتی ہے، غذا بھی کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے روح کا مسئلہ ہوتا ہے، روح میں جو غلط ایپس ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں وہ رن کر رہے ہیں، اس کو ڈی ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے باڈی دوا کو پک کرتا ہے اور رزلٹ دیتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ بے شمار افریقہ کے ملکوں کے دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے حکمران ان کے چور ہیں، وہ آب زمزم جیسی چیز پی کے آتے ہیں۔ افریقہ کی بات کر رہا ہوں، کبھی آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو نا، آپ گئے نہیں تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو وہ پھر 4 دن بعد پھر وہی چور ہوتے ہیں، کیونکہ آب زمزم بھی ان کو انسان کا بچہ نہیں بنا سکا، کیونکہ روح کا علاج نہیں ہوا پہلے۔ ٹھیک ہے، تو روح کا علاج کریں سب سے پہلے، پھر جسم کا علاج بھی ہوتا ہے، آسانی سے بھی ہو جاتا ہے، گھریلو ٹوٹکوں سے بھی ہو جاتا ہے، نانی دادی کے ٹوٹکوں سے بھی ہو جاتا ہے، اور ہم حقیر فقیر لوگوں کی دواؤں سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔